اے مسلمانوں، مانا یہ ہے بربریت کا دور. اے مسلمانوں، مانا یہ ہے بربریت کا دور. تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے. وہ جو مومن تھا اس کو تو تم نے کافر کہہ دیا، دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے. اے مسلمانوں، مانا یہ ہے بربریت کا دور. تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے. وہ جو مومن تھا اس کو تو تم نے کافر کہہ دیا اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے. جو تیغ خطبہ کو زینب نے بے نیام کیا، عجیب جنگ تھی لفظوں سے قتل عام کیا. جو تیغ خطبہ کو زینب نے بے نیام کیا، بھائی عجیب جنگ تھی لفظوں سے قتل عام کیا. عجیب جنگ تھی لفظوں سے قتل عام کیا. جو برق طور پہ دم لے کے کربلا آئی، لبے صغیر پہ آرام سے قیام کیا. لبے صغیر. کہیں سے پیاس کی آواز اب نہیں آتی، کہیں سے پیاس کی آواز اب نہیں آتی. حسینیت نے سبیلوں کو اتنا عام کیا. سوال بیعت باطل جہاں سے ابھرا تھا، سوال بیعت باطل جہاں سے ابھرا تھا، میرے حسین نے قصہ وہیں تمام. سوال بیعت باطل جہاں سے ابھرا تھا، میرے حسین نے قصہ وہیں تمام. علم انسان کی ہستی کو جلا دیتا ہے، علم انسان کو توفیق ولا دیتا ہے. علم انسان کو کاوش کا صلہ دیتا ہے اور علم انسان کو منزل کا پتہ دیتا ہے. دور ہستی سے جہالت کا اندھیرا کر دے اور علم تاریک یہ شب میں بھی سویرا کر دے. ذہن انسان کو یہی نور سے کر دے معمور. جہل کی گھور گھٹاؤں کو کرے علم ہی دور. علم ہی دیتا ہے انسان کو وحدت کا شعور اور علم سے ملتا ہے جینے کا سلیقہ بھرپور. عقل و دانش کے نئے پھول کھلا دیتا ہے اور علم انسان کو جینے کی ادا دیتا ہے. علم انسان کو عطا کرتا ہے اعلیٰ افکار. علم سے کھلتے ہیں انسان پہ ہزاروں اسرار. علم سے دور اگر ہے تو عمل ہے دشوار اور علم پر آج بھی انسان کا ہے دار و مدار. سنگ بے رنگ کو زیبائی و زینت بخشے اور علم گونگوں کو بھی گویائی کی قوت بخشے. تو علم انسان کو احساس وفا دیتا ہے. علم انسان کو آداب سکھا دیتا ہے. جہل کے پردوں کو آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے اور علم ہی ہم کو حقیقت کا پتہ دیتا ہے. علم انسان کی ہستی میں اجالا کر دے اور علم ہی عظمت انسان کو دوبالا کر دے. تو جو ناممکن ہو کرے اس کا بھی پیدا امکان. درد محرومی کا ہے علم ہی واحد درمان. علم ہی روح عمل، علم ہی انسان کی جان اور علم کا ہم پہ یقیناً ہے یہ بھاری احسان. راہ دشوار کو آسان بنا دیتا ہے اور علم اوہام کو ایقان بنا دیتا ہے.
علم صحرا میں کھلا دیتا ہے رنگین گلاب. علم وہ شے ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہ جواب. وسعت علم کی حد ہے، وسعت علم کی حد کوئی نہ کوئی ہے حساب. اور جوہر علم نہ ہو پاس تو جینا ہے عذاب. علم تنویر بھی ہے، جذبہ تعمیر بھی ہے، اور علم تقدیر بھی ہے، باعث توقیر بھی ہے. تو چشم انسان میں نئے خواب جگہ دیتا ہے. تو چشم انسان میں نئے خواب جگہ دیتا ہے، اور دہر میں گل نئے ہر روز کھلا دیتا ہے. گوہر عقل و ہنر ہم پہ لٹا دیتا ہے، اور زمزم و اسرار جہاں ہم کو بتا دیتا ہے. زمزم و اسرار جہاں ہم پہ بتا دیتا ہے. ہم پہ بتا دیتا ہے. عزت تو منصب کو بڑھا کر چھوڑے، اور علم ہر حال میں رنگ اپنا جما کر چھوڑے. پوچھئے ان سے مصیبت کے جو ہے علم سے دور ہے وہ پابند بلا، اور ان کے ہو کر مجبور. کام کرنے کا سلیقہ ہے نہ رہنے کا شعور. اور کتنے افسردہ طبیعت ہے، وہ کتنے رنجور. دور اے کاش جہالت کا اندھیرا کر دے، اور دائرے علم کا ہر گھر میں سویرا بسیرا کر دے. عظمت علم سے ہو سکتا ہے کس کو انکار. علم سے ملتا ہے انسان کو دو عالم میں وقار. دل کو مسرور کرے، روح کو کر دے سرشار، اور علم ہی دیتا ہے انسان کے چہرے پہ نکھار. حسن اخلاق عطا کر کے شرافت بخشے، اور علم کردار کو ہر طرح وجاہت بخشے. تو علم ہے مقصد انسان کی مکمل تفسیر. علم انسان کو دیتا ہے شعور تعمیر. علم وہ وصف جو انسان کی بدل دے تقدیر، اور علم منزل پہ پہنچ جانے کی واحد تدبیر. عام ہے سب کے لیے ہے یہ اصول تعلیم، اور ہر بشر کے لیے لازم ہے حصول تعلیم. دیکھ لو ملتی ہے قرآن میں فضیلت اس کی. صاف الفاظ میں ظاہر ہے حقیقت اس کی. اس سے آگاہ کیا جو ہے ضرورت اس کی، اور خود ہی اللہ نے بتلائی ہے عظمت اس کی. جا بجا ذکر کیا اس کے فوائد بتلائے، اور عظمت علم پہ قرآن میں آئے. علم انسان کا سرمایہ ہے، اس کی دولت. علم انسان پہ یقیناً ہے نزول رحمت. کب ہے ممکن کہ بیاں علم کی ہوئے عظمت، اور علم کے واسطے انسان کی ہوئی ہے خلقت. جوہر علم نہ ہوتا تو حقیقت کیا تھی، اور خلقت حضرت آدم کی ضرورت کیا تھی. تو علم آدم کو خدا نے دیا عظمت کے لیے. علم آدم کو خدا نے دیا عظمت کے لیے. علم موسیٰ کو عنایت کیا ہیبت کے لیے. دے دیا علم براہیم کو خلت کے لیے. دے دیا علم براہیم کو خلت کے لیے. علم ایوب ہوا نوح کو علم دیا
زہد دیا یحییٰ کو اور علم نے بخشی فضیلت جو ملی عیسیٰ کو. الغرض سارے رسولوں کو ملا علم و ہنر، بھیجے دنیا میں نبی حق نے یکے بعد دیگر، علم پھیلاتے رہے سارے نبی آ کر، اور کوئی کامل نہ ہوا علم میں ان سب میں مگر. علم کامل کے لیے تب صاحب حکمت آیا، اور نور اول تھا سرے ختم رسالت آیا. ساری دنیا کے لیے رب کی عنایت احمد، نور حق نور ازل صاحب عظمت احمد. پے کرے علم و عمل پے کرے عصمت احمد، اور وجہ تخلیق جہاں باعث رحمت احمد. دونوں عالم کی ہر ایک شے کو وہ پہچانتا تھا، اور نور اول تھا اسی واسطے سب جانتا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ علم کا اس کے ہو ممکن بنا کس طرح بیان، سامنے جس کے ہوئے خلق سب اسرار جہاں. روز اول سے رہا نور محمد پنہاں، اور بعد کل انبیاء دنیا میں ہوا جلوہ کنا. جہل مٹنے لگا رحمت کی فواریں آئیں، اور گلشن دہر میں ہر سمت بہاریں آئیں. اس کا کہنا ہے کہ یہ علم بڑی دولت ہے، علم سے عز و شرف، علم سے ہی عظمت ہے، باعث رحمت خالق سبب برکت ہے، اور علم اللہ کی بخشی ہوئی ایک نعمت ہے. قول احمد ہے، قول احمد ہے، اسے زیست میں شامل کر لو، اور چین جا کر بھی ملے علم حاصل کر لو. قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر. قول احمد ہے کہ ہے دین کا رہبر حیدر. جانشی میرا وسیع میرا برادر حیدر. ہو بہو میری طرح آئینے اکبر حیدر. اور شعر ہوں علم کا میں، اور یہ ہے در حیدر. بات میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے. بات میرے یہی افضل ہے یہی اولا ہے. اور جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے. خود محمد نے کہا علم کا محور ہے علی، بالیقین علم لدنی کا سمندر ہے علی. عالم غیب رہے علم کا رہبر ہے علی. وارث علم نبی وارث منبر ہے علی. سر حق جتنے ہیں سب حق کے ولی سے پوچھو، اور پوچھنا جو بھی ہے تم کو وہ علی سے پوچھو. تو تم کو کچھ بننا سمجھنا ہے تو در تک آؤ. تم کو کچھ بننا سمجھنا ہے تو در تک آؤ. ذات میں اپنی نکھرنا ہے تو در تک آؤ. کہاں سے عقل کو بھرنا ہے تو در تک آؤ.
علم حاصل تمہیں کرنا ہے تو در تکاؤ نعمتیں دونوں جہاں کی یہاں تم پاؤ گے، اور علم کے در پہ نہ آؤ گے تو پچھتاؤ گے۔ ان کو اللہ کی جانب سے ملا علم کتاب، سامنے ان کی نگاہوں کے دو عالم ہے جناب، خود نبی نے کیے تعلیم ہزاروں ابواب، اور پھر عقل سے حیدر نے نکالے نئے باب، جو مقابل ہوا ان کے اسے پانی نہ ملا، اور دہر میں حیدر کرار کا ثانی نہ ملا۔ پایا حیدر نے جمادات و نباتات کا علم، خشک و تر کوہ و زمین اور فلکیات کا علم، حور و غلما کا، ملائک کا، پری جنات کا علم، اور واقف سر خفی کو ہے ہر ایک بات کا علم۔ راز سب نہج بلاغہ ہمیں بتلاتی ہے، اب بھی ممبر سے سلونی کی صدا۔ کیا کہنا تو علم سے حل کیے حیدر نے مسائل کیا کیا، دہر میں آج بھی ہوتا ہے انہی کا چرچا۔ جب مسائل کو بلا فصل وہ سل جاتا تھا، عرش پر ہوتا تھا ایک غلغلے صلی اللہ۔ علم لینے کے لیے جن و ملک آتے تھے، اور آ کے جبریل بھی اس در سے سبق پاتے تھے۔ سامنے مولا کے ایک ورثے کا جھگڑا آیا، مرد کہتا تھا کہ یہ ماں ہے میں اس کا بیٹا، اور عورت نے کہا کچھ بھی نہیں ہے رشتہ۔ محو حیرت تھے سبھی کیسے یہ سلجھے قصہ، یوں تو معلوم تھا سب حق کے ولی کو اس دم، فیصلہ منطقی کرنا تھا علی کو اس دم۔ پہلے حالات سنے مولا نے پھر سمجھایا، جب کسی طور سے عورت کو نہ راضی پایا، تب کسی شخص سے قاضی کو وہاں بلوایا، اور صیغے عقد پڑھو دونوں کا یہ فرمایا، چیخ اٹھی وہی عورت کہ یہ شر میرا ہے، اور ورگلایا تھا کسی نے یہ پسر میرا ہے۔ پہلے حالات سنے مولا نے پھر سمجھایا، جب کسی طور نہ عورت کو راضی پایا، تب کسی شخص سے قاضی کو وہاں بلوایا، صیغے عقد پڑھو دونوں کا یہ فرمایا، چیخ اٹھی وہی عورت کہ یہ شر میرا ہے، اور ورگلایا تھا کسی نے یہ پسر میرا ہے۔ علم حیدر کا بھلا کس طرح ممکن ہو بیان، کون سی بات تھی جو ان کی نظر سے ہو نہاں، سامنے نظروں کے تخلیق ہوئے کون و مکان، اور ان کی تعریف و ثنا میں میری قاصر ہے زبان۔ ان کے بارے میں محمد کا یہ ارشاد ملا، اور علم حیدر کو ملا جو بھی خدا داد ملا۔ تو بات یہ
نہج بلاغہ سے ہوئی ہے تحقیق، کیسے اس عالم ہستی کی ہوئی ہے توفیق، اور موجزن خطبوں میں ہے علم کا ایک بحر امیر، راز کن خطبہ حیدر سے عیاں ہوتا ہے، اور یوں نصیری کو خدائی کا گمان ہوتا ہے۔ تو ان کو تھا علم بہت جلد وہ دن آئیں گے، لوگ جب دین محمد سے مکر جائیں گے، آل پر احمد مرسل کی ستم ڈھائیں گے، اور قبر میں فاطمہ زہرا کو بھی تڑ پائیں گے، چھوڑ کر نانا کا روزہ مجھے جانا ہوگا، اور لوٹ کر پھر نہ مدینے کبھی آنا ہوگا۔ تو اس طرف بیعت حاکم کا مسلسل اصرار، اس طرف وار سے احمد کا تھا پیہم انکار، اس طرف جبر پہ آمادہ ظلم و شیار، اور اس طرف حضرت شبیر کا صبر و ایثار، قبر احمد کی زیارت کا قرینہ چھوڑا، اور اتنے مجبور ہوئے شیخ کہ مدینہ چھوڑا۔ الغرض وقت وہ آیا کہ چلے شاہ نام، ساتھ تھے یاور و انصار سبھی خوش انجام، لے کے کنبے کو روانہ جو ہوئے عرش مقام، اور کتنے افسردہ و رنجور تھے اس وقت امام، کہتے تھے شاہ کہ امت نے ستایا نانا، اور آپ کے روزے اقدس سے چھڑایا نانا۔ علم شبیر کو تھا ہونا ہے جو کچھ انجام، چار جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھے اسلام، دو محرم کو ہٹائے گئے جب شیخ خیام، خیر عباس کو آیا تو یہ کہتے تھے امام، دین بچانے کا ہے مقصد، لڑائی کرنا اپنی جانب سے ہی آواز نہ بھائی کرنا۔ جب طرز ضیافت کی یہ نئی مہمانی، ساتھ کو کر دیا بندہ لے نبی پر پانی، لوگ لیتا تھا اسے بڑھ کے نبی کا جانی، غیر میں آتا تھا ہر بار کہ حیدر ثانی، سن کے آواز آتش بچوں کی دم کھاتا تھا، اور غیر میں یا علی کہہ کے وہ تھرکاتا تھا۔ مونس گئے، یاور گئے، انصار گئے، ایک ایک کر کے سب شیخ کے مددگار گئے، قاسم و محمد پیکار گئے، اور بادہ اکبر و عباس علمدار گئے، خیر کھا کے پیکان ستم فدیہ جو بے شیر ہوا، خاتمہ لشکر شبیر ہوا۔ آخری وقت میں رخصت کو جب آئے شبیر، اس گھڑی آل محمد کی تھی حالت تغیر، روتے تھے اہل حرم، کہتی تھی زینب دلگیر، اب کس طرح سب کو سنبھالے گی تمہاری ہمشیر، چھوڑ کر ہم کو نہ جاؤ کہ مصیبت ہوگی، اور تم نہ ہوگے تو میرے بھیا قیامت ہوگی۔ ایک بیوی کو اور بچوں کو سمجھاتے تھے، اپنے لب پر یہ سخن صبر، اپنے لب پر سخن صبر کی شعر لاتے تھے، لاڈلی بیٹی جو روتی تھی تو گھبراتے تھے،
اپنی ماں جائی سے شبیر یہ فرماتے تھے علم ہے مجھ کو بہت رنج اٹھانے تمہیں، علم ہے مجھ کو بہت رنج اٹھانا ہے تمہیں، سر کھلے کوفے کے بازار میں جانا ہے تمہیں، علم ہے مجھ کو بہت رنج اٹھانا ہے تمہیں، اور سر کھلے